آج علامہ اقبال کی فلاسفی تو ہم پڑھتے ہیں، ان کے اشعار تو ہمیں زبانی یاد ہیں، ان کی تعلیمات تو ہیں، لوگ ڈاکٹر صاحب کے پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، اسکالرز بن رہے ہیں، لیکن عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا فقدان پایا جاتا ہے ہماری زندگی میں کہ ان کی تعلیمات ہونے کے باوجود ہم ان کو مان نہیں رہے، ان کی تعلیمات ہونے کے باوجود ہم ان کے عمل نہیں کر رہے، تو کیا یہی ہماری زندگی میں ہمارے آگے نہ بڑھنے کا سبب بنتا ہے؟ یا ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کتابیں انہوں نے لکھتی ہیں وہ جس محض کتابیں ہی ہیں؟ اس کے اوپر کیا کہیں گے ہمارے ساتھ میجر صاحب کہ ڈاکٹر صاحب کی جو معاشرہ بے شمار قسم تصانیف ہے، ان کا جو اصل پیغام کیا تھا اپنی امت مسلمہ کے لیے؟ السلام علیکم اعجاز بھائی، تھینک یو سو مچ. اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شاید بہت دنیا یہ نہیں جانتی، اور 1877 سے لے کے 1905 تک جو اقبال تھا وہ کوئی اور تھا، اور اس کے بعد 1930 تک جو اقبال تھا وہ کوئی اور تھا. جو اقبال نے جب سٹارٹنگ پہ جو شروع کی تھی اپنی، اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس ٹائم پہ ان کی جو اپنی ساری چیزیں تھیں وہ ہندوؤں کی طرف ہی تھی. مطلب انہوں نے اپنی کافی شاعری کے اندر اگر ہندوؤں سے ریگارڈنگ یا ہندو مذہب سے ریگارڈنگ باتیں کی ہیں تو ایک ان کا بڑا پیارا شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ سچ کہتے ہیں برہمن جو تو برا نہ مانے، تیرے خاکے کے در سے ہوئے ہیں بت بھی پرانے. تو کہنے کا پرپز یہ ہے، اور یہ نواز شوالا کے اندر بہت ہی پرانی ان کی تھی. اور اسی کے اندر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھتا ہے کہ تو خدا ہے، اے خاک وطن کا ہر ذرہ مجھ کو دیوتا ہے. تو بات انہوں نے کی کہ اس زمانے میں وہ اس قدر اسٹرانگ ہندو ریلیجن کو مان رہے ہوتے تھے، اس کے فیور میں شاعری کر رہے ہوتے تھے. لیکن جب 1905 سے 1930 کے اندر وہ آئے تو انہیں احساس ہوا کہ نہیں یار، مسلمان ایک الگ قوم ہے. جب اس ٹائم میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ملیٹنٹس وغیرہ جو اس زمانے کی ہماری یہ جو اگینسٹ مسلمانوں کو جو مانتے نہیں تھے لوگ، جو ہندو مسلمانوں کو، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یا تو مسلمان ہندو ہو جائیں تو یا پھر یہ ہجرت کر کے چلے جائیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے قائد اعظم بھی آخرکار تنگ آ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ چلے گئے انگلستان چلے گئے. ٹھیک ہے، اور آپ یقین کریں کہ وہاں پر قائد اعظم نے جا کے جب اقبال گئے قائد اعظم کے پاس تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ہندوز آر انکریجبل، کہ ہندو نہ تو سمجھ سکتے ہیں نہ وہ اصلاح کے قابل ہیں. اور یہی بات انہوں نے مسلمانوں کے لیے بھی کہی تھی کہ مسلمانوں کو جو بات وہ میرے سے کرتے ہیں کل کو وہی بات وہ جا کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو وہ اس چیز سے تنگ آگے تھے. اگر میں بیسک بات کروں آپ کو کہ جو بیسیکلی آپ کا ملک بنانے کا جو بیڑا اٹھایا وہ علامہ اقبال نے ہی اٹھایا. یہاں تک کہ قائد اعظم نے خود اپنی، آگے میں آپ کے ساتھ اس کا ذکر بھی کروں گا، کہ خود اپنی باتوں میں یہ بتایا ہوا ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ان کے لیے سورس آف انسپائریشن تھے. جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور وہ بیسیکلی کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کا بیسک پرپس یہ تھا کہ مسلمانوں کو بیدار کریں. اور بیدار سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی سوئے ہوئے آپ کو، ان کو یہ ہے کہ آپ کو ریئلائز کروائیں. کیونکہ دیکھیں بہت ساری قربانیاں دیا علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے، اور اگر اس طرح کے لیڈر نہ ہوتے تو جہاں صاحب آج یہ ملک بھی نہ ہوتا. بالکل نہ ہوتا. اس طرح کے لیڈرز شاید صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اس طرح کے لیڈرز دوبارہ نہ پیدا ہوئے ہیں نہ شاید ہوں گے آگے. لیکن اگر اقبال نے جو اپنی شاعری میں جگہ جگہ بات کیا، اس نے صرف اسلام کا بول بالا رکھا ہے. اقبال نے جدھر شاعری کیا اس نے اٹھے بیٹھے، اگر میں آپ کو یہ غلط نہ ہو تو اس نے اسلام کی قوالی گائی ہے. اسلام کی قوالی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ٹوٹلی اس میں اسلام 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 کو کہے. اس نے کہا مسلمان ڈیزرو کرتے ہیں ایک الگ ملک، مسلمان ڈیزرو کرتے ہیں ایک الگ جگہ. ایون دن کہ انہوں نے اپنے خطبہ الہباد کے اندر بھی کہا تھا کہ ہندوؤں کو ایک الگ سے ایک جگہ دے دینی چاہیے مسلمانوں کو، جہاں پہ ان کی ایک اپنی سیپریٹ ایک ان کی جو ہے حکومت ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیز اقبال نے اپنی اس شاعری کے اندر، اپنی اس تصنیف کے اندر یہی بتایا مسلمانوں کو کہ بھائی مسلمان سب سے بالا تار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی آج ان کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کے جاننا چاہیے کہ اقبال بیسیکلی ہم سے کہنا کیا چاہتے تھے. شاندار.